جو ملزم ہے شہباز گل جو ہے اس کو واپس حوالے کیا. ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کنٹمپٹ کا نوٹس دیا اور اس ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے پاس جا کے معذرت کرنے کے اوپر فارمر پرائم منسٹر گیا اور اس کے بعد پھر روز وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لاڈلے جو اصل بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, جن کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے, جو سیاسی بونے ہیں, وہ اٹھ کے جو ہے وہ عدالتوں کو اور سسٹم کو للکار رہے ہیں. امید ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے بعد آج کچھ دیر قبل پاکستان سے ایک مفرور لندن میں بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے, چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ نہیں آپ فل کوٹ بنائیں گے اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ فارمر پرائم منسٹر جو نواز شریف ہیں, جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے بھائی ہیں اور جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں, جو موجودہ وزیر اعظم کے $50 کے شیورٹی بانڈ کے اوپر جا کے لندن بیٹھا ہوا ہے, وہ پاکستان کے چیف جسٹس کو, پاکستان کی جوڈیشری کو دھمکی دے رہا ہے اگر آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق کیا پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ کر دیں گے. اور اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کا سمدھی ہے. کیا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر جنہوں نے شوکت ترین کے اوپر ایف آئی آئی کا کیس بنا دیا, کیا آج یہ حکومت نواز شریف کے اوپر ایف آئی آئی کا کیس بنائے گی کہ جس طریقے سے اس نے دھمکی دی ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو $500 کا ہو جائے گا؟ کس حیثیت میں آپ پاکستان کی سیاست کے, پاکستان کی عدالت کے ایک مفرور شخص باہر بیٹھا ہوا چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے, اور اسی لیے میں نے اس وقت بار بار اپنی حکومت میں بھی سمجھایا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں, کیونکہ جب یہ باہر چلے جائیں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ بن جائیں گے. بدقسمتی سے اس وقت میری آواز جو تھی وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی اور وہ نواز شریف کو جو ہے وہ باہر بھیجا گیا, جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. ہم بحیثیت پارٹی پوری طرح آئین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, رول آف لا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. لاہور میں جو لائرز کنونشن ہوا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے, لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر نے اور ان سمیت 96 اور بار ایسوسی ایشنز نے جو جوڈیشری کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لا کے لیے. اور یہ اختیار کہ بینچ 2 کا بننا ہے, 3 کا بننا ہے, 5 کا بننا ہے یا فل کورٹ بننی ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار ہے اور ہم چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے وقار کے لیے, رول آف لا کے لیے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے آئین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے ہم انشاءاللہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. آج عمران خان صاحب نے صبح جو ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے وکلا کو یہ اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں جو پوری ہماری جو آئی ایل ایف ہے اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں, وہ سارے تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہی ہوں گے. لیکن یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آئین کے ساتھ کھڑا ہونا, قانون کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ صرف ہمارا یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایک ریزالو ہے اور انشاءاللہ سارے وکلا اس میں جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اور آج ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی ہے, ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اس میں ہوں گے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ اور رول آف لا کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا, جو ایک ویژن ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, باقی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کل سے ہی دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ سوموار تک اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو اور اس میں ہی ہم آگے بڑھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پنجاب حکومت نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر اور ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ابڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر شدید مذمت کی ہے. ہم نے
ہیومن رائٹس کا ایک ڈوزیئر بھی جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے. ابھی تقریباً 3100 لوگ جو ہیں پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک آنکھ مچولی ہے جو مسلسل جاری ہے. ہم نے 25 FIRs لاہور میں رجسٹر کروانے کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور تمام کی تمام جو لاہور کی موجودہ پولیس ہے وہ اس میں ہماری ملزم ہے. ضلع شاہ کا جو قتل ہوا ہے، جس میں پنجاب کا موجودہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی، IG پنجاب عثمان انور اور صدیق کمیانہ CCPO لاہور براہ راست ملوث ہیں. آج جو تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے توثیق کی ہے کہ ہم ضلع شاہ کے قتل کا آخر تک پیچھا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو سزا دلوانا تحریک انصاف کا ایک اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا آگے چل کے. اس کے ساتھ ہم نے آج سپریم کورٹ نے یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن اگر آپ نے ہونے ہیں اس کے اوپر ایک تمام پارٹیز کو ایک برابر کا موقع دیا جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیسا آپ نے دیکھا کہ تقریباً 143 سے زیادہ مقدمے اس وقت جو ہیں وہ لیڈرشپ کے اوپر کر دیے گئے ہیں. روزانہ صبح اٹھتے ہیں 2 نئے کیسز ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے معاملات آگے نہیں چل سکتے. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کے فیور میں ہیں. ہم اس حق میں ہیں کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل امپاس ہے، پاکستان کا جو اس وقت پولیٹیکل کرائسس ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ میں ہم نے یہ انڈرٹیکنگ بھی دی ہے، لیکن ہمیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. دوسری طرف سے یہ بات اگر اس طرح بڑھے گی، اگر وہ ایک مفرور مجرم کے کہنے کے اوپر سپریم کورٹ کو تھریٹ کریں گے تو ظاہر ہے معاملہ آگے نہیں چلے گا. لیکن اگر ایک سیریس ڈائیلاگ ہوتا ہے، جیسے کہ سول سوسائٹی کوشش کر رہی ہے یا باقی کوئی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ لائزون میں اور آگے چلیں گے. آج اظہر مشوانی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا گیا ہے. حسان خاور صاحب جو ہمارے حسان نیازی جو ہیں وہ اس میں آج جو ہے وہ بیل کے اوپر جو ہے وہ آئے ہیں. اسی طرح سے ہمارے